السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامل خالد رضا شاذلی آپ کے بارگاہ عالیہ میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ مجھے جانتے ہیں کہ شہر میں ملک ہندوستان سے ہوں، اور آپ تمامی حضرات مجھے جانتے ہیں۔ بہت سے عاملین حضرات سے ملاقات ہوئی اور بہت سے عوام سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان کے طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کا راستہ اور ان سے نکلنے کا ان لوگوں کو اس چیز کا علم بتایا جاتا ہے۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اور راضی خدا کے لیے کرتے ہیں، اور خدمت خلق کا کام ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں سے میں ملنے کے بعد یہ جو میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں، میں صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے کافی سارے لوگوں سے ملا، باتیں ہوئیں، بہت سے لوگوں کے واٹس ایپ پہ کال بھی آتے ہیں، میسیج بھی آتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ان کے مسائل کو بھی سننا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے۔ طرح طرح لوگوں کے طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ فراڈ کا شکار ہو گئے ہیں۔ فراڈ سے مراد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے ملا، کوئی 7,000، کوئی 8,000، کوئی 10,000، کوئی 50,000، کوئی لاکھ روپے اس چیز میں برباد کر چکا ہے۔ جو عملیات کے متلاشی ہیں، جن کی ضرورت ہے عملیات، یا بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم علاج کرا رہے ہیں، مہیا کرا رہے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں پڑا، ہم حضرت مولانا صاحب کے پاس یا امام صاحب کے پاس جانے لگتے ہیں۔ بہت سے حضرات نے فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آن لائن کے زمانے میں ہم اپنے مسئلے کسی کو بتانا نہیں چاہتے، اور اس کے بعد ہم یوٹیوب کی دنیا میں آ کر اکثر بہت سے لوگ فراڈ کا شکار ہوئے ہیں۔ اور دوسری چیز ایک اور بات کہ بہت سے یوٹیوبر جو ہیں عملیات کی دنیا میں، جو یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں، یہ عمل کر لیجئے، وہ عمل کر لیجئے، آپ جانتے ہیں کہ شرعی یعنی ان کا وجود بھی نہیں معلوم ہوتا ہے انہیں۔ جیسے کہ ایک امام صاحب کے پاس اگر آپ جائیں گے، مسجد کے امام صاحب کے پاس، تو وہ علاج و مہیا شمع شبستان رضا سے کر دیں گے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، رضوی جابزات کے اندر جو ایک کتاب ہندوستان میں بہت مشہور ہے، لوگوں کو اس کتاب سے کاٹ کر تعویذ دے دیتے ہیں۔ وہ تو فائدہ دینا نہیں دینا وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اگر اس کو فائدہ دے دیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے۔ عملیات کی دنیا ایک الگ دنیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس راستے پہ چلتے ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کے دلوں میں ایک بات اور ہے کہ جو عامل پیسے نہیں لیتا، ان کے عمل بہت جلدی اثر کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اس لیے غلط فہمی ہے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ جسے چاہے شفا دے، جسے چاہے نہیں دے۔ اگر کسی انسان نے آپ کو سادہ سا پیپر بھی لپیٹ کر دے دیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اس سے مجھے شفا ملے گی، تو اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ کو شفا مل جائے گا۔ شفے کا مسئلہ ایک الگ ہے، ہر مسئلے کا ایک الگ چیز ہے، لیکن عملیات کے لیے جو عاملین حضرات پیسے لیتے ہیں اور جو پیسے لے کر کام کرتے ہیں، وہ غلط نہیں ہوتے۔ وہ غلط اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنی محنت و مشقت کرنے کے بعد اس راستے پر اپنے آپ کو جمائے رکھا، چلہ کشی کری، انہوں نے نقوش کے زکوٰۃ ادا کیے، انہوں نے طرح طرح کے اعمال کیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس کو مدامت میں رکھنا۔ اگر آپ نے سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا کر لی تو جتنا زکوٰۃ ادا کرنے میں محنت ہے، اس سے زیادہ کئی گنا محنت مدامت میں ہے۔ جب ہم کوئی چیز مدامت میں رکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں
کہ بہت مشکل ہوتا ہے اسے مدامت میں رکھنا۔ تو جو عاملین حضرات پیسے لے کر کام کرتے ہیں وہ بھی سچے ہوتے ہیں اور وہ بھی اچھا کر رہے ہیں، لیکن خدمت خلق جو کر رہے ہیں اس کا اجر جو ہے اسے دنیا میں بھی دیا جاتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے ان کے لیے اجر۔ لیکن ہاں، اس میں بھی عاملین حضرات کو بہت سے لوگ بدنام یہ کرتے ہیں کہ بہت سے عاملین حضرات نہیں رہنے کے بعد بھی بہت موٹی موٹی فیس لیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ دوسری چیز، ایک عاملین حضرات ہوتے ہیں جو اس چیز کو اپنا کاروبار یا اپنا تجارت یا اپنا دھندا بنا لیا ہو، وہ بھی غلط کرتے ہیں، ان سے بھی بچیے آپ لوگ۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو کس کو اور کہاں جانا چاہیے۔ آپ لوگوں کو اپنے پاس پہلے تو اپنے شہر کے عاملین کرام کے پاس جائیں، نہیں ہو سکے تو اپنے ملک کے عاملین کرام سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں، ان سے کوشش کریں کہ ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ملک چھوٹا ہے، ملک بہت بڑا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک ہندوستان کتنا بڑا ملک ہے، طرح طرح یہاں ہر گلی میں ہر محلے میں مسجدیں حاضر ہیں، مگر ہر مسجد کے اندر ایک عاملین کرام نہیں ہو سکتے۔ عالم صاحب ہو سکتے ہیں لیکن عاملین کرام نہیں ہو سکتے۔ اور جہاں خانقاہ ہوتی ہے، جہاں خانقاہیں ہیں جو صحیح اور سچی خانقاہ ہیں، وہاں تک آپ پہنچیں اور اپنا علاج ان سے کرائیں جن کو ان کے بارے میں معلوم ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیسے لینے کی جو میں نے بات کری تھی، وہ بات کہاں سے ثابت ہے اور کیوں لیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ایک گاؤں کی طرف بڑھے تھے۔ اس گاؤں میں جا کر آپ نے رکنے کے بعد سوچا چلو گاؤں والے سے کچھ کھانا مانگ لیتے ہیں، گاؤں والے مہمان نوازی کریں گے۔ گئے مانگنے کے لیے تو گاؤں والے نے منع کر دیا، بولا نہیں ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب لوگ تمام لوگ رکے ہوئے تھے، اب کیا کرتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دیکھا ایک خاتون وہاں سے آ رہی ہے، آئی، انہوں نے فرمایا کہ کسی کو اگر آپ میں سے کسی کو بچھے کا جھاڑ آتا ہو، میرے بادشاہ کو یعنی میرے مالک کو بچھا نے کاٹ لیا ہے، میرے جو سیٹ ہیں ان کو بچھا نے کاٹ لیا ہے، تو آپ لوگ چلے، جس کو جھاڑ آتا ہو اگر وہ اتار دیں گے تو اچھی بات ہے۔ ایک صحابہ اٹھے اور عرض کرنے لگے جی مجھے آتا ہے۔ تمام تر صحابہ دیکھتے رہ گئے کہ حضور نے اس کے بارے میں کبھی بتایا نہیں، لیکن اسے کیسے معلوم۔ تو وہاں سے وہ گئے، انہوں نے جانے سے پہلے اپنا ہدیہ مقرر یہ کیا کہ ٹھیک ہے میں جھاڑ دوں گا، مگر اس کے لیے کچھ آپ کو ہدیہ مقرر کرنا پڑے گا۔ تو ہدیہ مقرر کیا کہ آپ کیا لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہم کھانا اور کچھ بکریاں لیں گے۔ پھر کتنی بکریوں پر ڈیل ہوئی، تقریباً بہت سے، میں نے جہاں تک مجھے علم ہے کہ 40 بکریوں پر ڈیل ہوئی کہ چلو 40 بکری آپ مجھے تحفے میں دیں گے۔ ٹھیک ہے، بات ہو گئی، آپ چلے، جھاڑ ہو گیا، آپ نے جھاڑ دیا، وہ صحت یاب ہو گیا، آپ نے 40 بکری لیے لے کر آ گئے۔ اس کے بعد جب آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور سے آپ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ ایسا ایسا حضور مسئلہ ہوا۔ حضور نے فرمایا بالکل، پہلے تو حضور مسکرانے لگے، اس کے بعد آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 40 بکریوں میں سے تمام صحابہ کو حصہ دو اور اس میں ایک حصہ میرا بھی رکھو، اس میں ایک حصہ میرا بھی رکھو۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لوگ پیسے لیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر کسی کو پیسے دیجیے، نہیں، جو لوگ پیسے لیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے، اور ہر کسی کو پیسے دینا بھی نہیں چاہیے۔ پہلے ہمیں ماننا چاہیے، ہمیں جانچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے، پہلے ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، پھر جا کر ہم اگلا قدم ان کی جانب بڑھائیں۔ تو بہرحال یہ جو مسئلے تھے، یہ مسئلے اس لیے تھے کہ عورتوں کے اندر خاص کر کے ایک بات پائی جاتی ہے کہ فلانے صاحب فری میں علاج کر رہے ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، جبکہ فلانے صاحب عالم الغیب، بالکل اللہ ہی جانتا ہے انہیں کتنا علم ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا۔
فری میں علاج کر رہے ہیں ان کے پاس چلے جائیں، اگر کوئی پیسے لیتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتے، یہ غلط چیزیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیے شفا دینے والی ذات ہے اللہ ہے، وہ چاہے آپ پیسے دے کر اپنا کام کرائیں یا پیسے دے کر اپنا کام نہیں کرائیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ عاملین اکرام اس چیز کی تدبیر کرتے ہیں جو چیزیں پوشیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگوں سے تو میرا یہ اسکرین پر فون نمبر چل رہا ہے، آپ لوگ فی سبیل اللہ کروانے کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔